پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی شاید پاکستان کی وہ دو بڑی جماعتیں ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ حکومت تو مزے سے چلا سکتی ہیں مگر سیاسی طور پر ایک دوسرے کو برداشت بھی نہیں کر سکتی ہیں۔ یہ سالہ سال سے بلکہ کئی دہائیوں سے ہو رہا ہے۔ پاکستان کی سیاست کا سب سے حقیقی اور سب سے تلخ سچ ہے گو کہ آج بھی دونوں جماعتیں وفاق میں ایک ہی حکومت کا حصہ ہیں، لیکن سب جانتے ہیں کہ یہ رشتہ سیاسی محبت کا نہیں بلکہ موجودہ نظام، پارلیمانی عدد و شمار اور اقتدار کی مجبوری کا ہے۔ اسی لیے جب بھی کوئی بڑا سیاسی، کانسٹیٹیوشنل یا انتخابی معاملہ سامنے آتا ہے تو دونوں اتحادیوں کی پی 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 اور پی ایم ایل این کی زبان سے اتحاد کم اور اپوزیشن زیادہ چھلکتی ہے، اور وہ اس وقت بھی ایسا ہی کچھ منظر دکھا رہی ہے۔ اختلافات کے حالیہ سلسلے کا آغاز چند ہفتوں پہلے 28ویں آئینی ترمیم، مجوزہ 28ویں آئینی ترمیم اور این ایف سی ایوارڈ کے دوبارہ جائزے کی بحث سے شروع ہوا۔ پیپلز پارٹی نے دو ٹوک انداز میں اعلان کر دیا کہ صوبوں کے اختیارات یا وسائل میں کسی قسم کی کمی برداشت نہیں کرے گی۔ اس کے بعد وفاقی بجٹ آیا تو بلاول بھٹو اور پیپلز پارٹی نے حکومت کی معاشی پالیسیز پر کھل کر اعتراضات اٹھائے اور کئی فیصلوں کو عوام دشمن قرار دیا۔ لیکن بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ایسا معاملہ ثابت ہوا جہاں دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے پر کھل کر سیاسی وار کیے۔ بدقسمتی اس ملک کا کہ ہمارے سیاستدان ایسے ہیں، ہمارا سیاسی جماعتیں ایسے ہیں کہ وہ جب معاشی حالات مشکل ہوتے ہیں وہ سیدھے اس پہ پہنچ جاتے ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو ختم کرو۔ یہ باقی سیاسی جماعتوں سازشیں کرتے رہے، ان کا سازش ناکام ہوگا۔ ہم انشاءاللہ تعالی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو نہ صرف بچائیں گے، اس آنے والے بجٹ میں وزیر اعظم صاحب اعلان کرے گا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ ہو۔ بے نظیر انکم سکیم میں ایک تو پنجاب کی حد تک میں بات کروں گا، اس کا ڈیٹا ٹھیک نہیں ہے، بے پناہ جو ہے وہ کرپشن ہے، لوگوں کو بیکاری بنانے والی بات ہے، تو وہ چیزیں جو ہے وہ نوشتہ دیوار ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ جتنے بھی سوشل ویلفیئر اور اس طرح کے پروگرامز ہیں، یہ صوبوں نے اگر 58% حصہ لینا ہے تو یہ ذمہ داری بھی ان کو اٹھانی پڑے گی۔ اس کے بعد گلگت بلتستان کے الیکشنز میں تو دونوں جماعتوں کے درمیان باقاعدہ سیاسی جنگ جیسا ماحول دیکھنے میں آیا ہے۔ انتخابی میدان میں پیپلز پارٹی کی قیادت مسلم لیگ نون کو باقاعدہ للکارتی رہی۔ جو سگر کا فیصلے ہیں وہ کوئی اسلام آباد میں بیٹھا ہوا بابو نہیں، وہ نام نہاد ہی جو وزیر پھر رہا ہے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان۔ کیا فائدہ ہے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کا کوئی وزیر رکھنا؟ ختم کرے اس وزارت کو۔ کہتے ہیں کہ وسائل نہیں ہے، وفاق کنگال ہو چکا ہے، کنگال ہو چکا ہے۔ یار اگر وفاق کنگال ہے تو سب سے پہلے وہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کا جو وزارت ہے نا وہ بند کرے۔ شہباز صاحب، ہم نے آپ کا شہباز سپیڈ لاہور میں سنا ہے، آپ کو ہم نے دو دفعہ آپ کو وزیر اعظم بنایا ہے۔ ذرا میرے ڈیامر کے عوام کو اپنا وہ شہباز سپیڈ دکھائے اور جلد از جلد یہ ڈیامر بادشاہ ڈیم کو مکمل کرتے دکھائے۔ آج کل آزاد کشمیر کے الیکشنز نے اس سیاسی کشیدگی کو نئی شدت دی ہے۔ الیکشن کیمپین کے دوران لفظوں کی جنگ پہلے ہی جاری تھی، لیکن وزیر دفاع خواجہ آصف کے آزاد کشمیر سے متعلق ریمارکس نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے نہ صرف خواجہ آصف کو کابینہ سے نکالنے کا مطالبہ کر دیا بلکہ ان کے بیان کو اپنی انتخابی کیمپین کا مرکزی ہتھیار بھی بنایا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو باضابطہ خود کرنا چاہیے کہ کیا یہ وفاقی حکومت کا پالیسی ہے، باقاعدہ وفاقی کیبنٹ کا یہ پالیسی ہے جو آپ کا وزیر دفاع کہہ رہا ہے یا نہیں؟ اگر آپ کا پالیسی ہے تو رکھے اس کو، اگر آپ کا پالیسی نہیں ہے تو لات مار کے باہر نکالو۔ یہ دوسرا ایک وفاقی وزیر صاحب ہے، یہ کہتا ہے کہ 12 سیٹیں ہمارے جیب میں ہیں، 12 سیٹیں ہمارے جیب میں۔ اب تو شروع کرتے ہیں جیب سے 12 سیٹیں۔ کشمیر کا مستقبل، کشمیر کا فیصلہ نہ اسلام آباد کا جیب میں، نہ فیصل آباد کا جیب میں، نہ پنڈی کا جیب میں۔ کشمیر کا فیصلہ صرف کشمیر کے نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے۔ مسلم لیگ نون نے بھی جوابی وار میں دیر نہیں لگائی۔ آزاد کشمیر الیکشن کیمپین میں مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ نے پیپلز پارٹی کی سندھ کی کارکردگی پر سنگین سوالات اٹھا دیے۔ جن کے اپنے صوبوں کی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں وہ آزاد کشمیر کی سڑکیں کیا بنائیں گے؟ جن صوبوں میں
लोग इलाज के लिए रुल रहे हैं, वो आजाद कश्मीर में इलाज की सहूलतें कहां से देंगे? जिनके अपने सूबे में सारे वसाइल करप्शन की नजर हो जाते हैं, वो आजाद कश्मीर के लोगों का हक उन तक कैसे पहुंचाएंगे? जहां पर नून लीग की हुकूमत है वहां के हालात देख लो, और जहां नून लीग की हुकूमत नहीं है वहां के हालात देख लो, वोट का फैसला आप आसानी से कर जाओगे। बिलावल साहब हमारे लिए इंतहाई मोहतरम है, हमारे वो कोलिशन पार्टनर हैं, जो वो अपनी तकरीर में जो वो ताना प्राइम मिनिस्टर को या इस्लामाबाद को दे रहे हैं, अगर कराची को सामने रखा जाए तो वो सारी चीज़ें वो उनकी तरफ आती हैं। मुस्लिम लीग नून अपने वज़ीर दिफा की हिमायत में भी सामने आई है। प्राइम मिनिस्टर के मुशीर बराए सियासी उमूर आला सनाउल्लाह ने बिलावल भुट्टो के मुतालबात मुस्तरद करते हुए ख्वाजा आसिफ के बयान को गलत अंदाज में कहा है पेश किया गया है और इस मामले को गैर ज़रूरी तौर पर सियासी रंग दिया जा रहा है। पब्लिकली ये मुतालबा करना जो है ये भी दुरुस्त नहीं है, और अल्फाज भी ये कहना कि जी रात मारें ठुड्डा मारें और आप उसको निकालें, ये भी दुरुस्त नहीं है। और मैं समझता हूँ कि काबिल तहसीन है ख्वाजा आसिफ साहब के वो खामोश हैं और उन्होंने कोई से जवाब नहीं दिया, उनकी मेहरबानी है। उन्होंने ये कहा था कि मैं उनको कश्मीरी नहीं समझता, क्यों नहीं समझता कि मैं उनको ऐसे ही समझता हूँ जैसे वो हमारे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी हलीफ हैं या हरीफ हैं? हरीफ कब हैं, हलीफ कब हैं, इस एक दिलचस्प मौजू पर बात करने के लिए हमने दावत दी है। पाकिस्तान के दो नामवर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं। स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद है जनाब मजहर अब्बास, पाकिस्तान के मुमताज़ सीनियर तरीन सहाफ़ियों में से एक है। जनाब ज़ैगम खान भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीजन एनालिस्ट हैं पॉलिटिकल अफेयर्स के। मजहर अब्बास साहब ये फरमाइएगा कि ये हम लोग 30-40 साल से ये तमाम मंजर देख रहे हैं, ये जब भी इस किस्म का इलेक्शन आता है, इस किस्म की लैंग्वेज, इस किस्म के इल्ज़ामात, इस किस्म का माहौल टेम्परेरी है ना? बिल्कुल। देखिए कामरान, असल चीज़ ये है कि मुस्लिम लीग ये और पीपल्स पार्टी ये भी जो आपने पूरा एक वो पेश किया, वो एक फ्रेंडली अपोजिशन का बेहतरीन खाका है। बुनियादी तौर पे मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक दूसरे की सियासी मजबूरियां हैं, और हालांकि पीपल्स मुस्लिम लीग को तो बनाया ही पीपल्स पार्टी को काउंटर करने के लिए गया था, आपको पता है 80s में उसमें, और उसके बाद इनके जो भी अकॉर्ड होता है, जो भी इनके ख़ास तौर पे 2000 चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद, हमने 2008 के बाद देखा कि जब भी अकॉर्ड हुआ वो अकॉर्ड ब्रेक हो गया, चाहे वो इफ्तिखार चौधरी वाला मसला हो या उसके बाद वाला मसला हो। और इसका ज़्यादा नुकसान पंजाब में पीपल्स पार्टी को हुआ, क्योंकि पीपल्स पार्टी तकरीबन पंजाब में वाइप आउट हो गई। और उसकी वजह ये कि पीपल्स पार्टी के पंजाब के लोग कहते हैं कि हम तो जवान ही एंटी मुस्लिम लीग हुए थे, तो जब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग की एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई तो पीपल्स पार्टी के बहुत से लोग, नाम बता सकता हूँ कि बहुत से लोग साइड लाइन हो गए उसमें। अब ये जो अरेंजमेंट है, जो ताज़ा अरेंजमेंट है, अब आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में ज़ाहिर है वो खुलकर एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, और मेरा ख़्याल है कल परसों में पीपल्स पार्टी के ज़राए ने कहा है कि वो बहुत सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, जो मरीम नवाज़ साहिबा ने उनके हवाले से बात की, उसके हवाले से। लेकिन चूँकि एक सियासी मजबूरियाँ हैं उसमें, तो आप इसको रूल आउट नहीं कर सकते कि इतनी तमाम तर तकरीरों के बावजूद को एक मरतबा एक अंडरस्टैंडिंग फिर शायद आज़ाद कश्मीर में डेवलप हो जाए। और इलेक्शंस की ज़ाहिर है इलेक्शंस के उसके ऊपर, तो अब पीपल्स पार्टी से मैंने पूछा कि ये जो अरेंजमेंट हुआ है, जो कि बज़ाहिर के फेजेस में इलेक्शंस कराने का, तो उन्होंने कहा कि अभी तक कोई ऑफिशियली हमने पोजीशन नहीं ली है इसकी, और लेकिन ये कि इस सारी चीज़ को हम देख रहे हैं, लेकिन हम बिल्कुल मुस्लिम लीग नून, उनके बकौल मुस्लिम लीग नून जो है वो इलेक्शंस को मैनिपुलेट वहाँ कर रही है। और ख़ास तौर पे उन्होंने मरीम नवाज़ साहिबा या नवाज़ शरीफ साहब के इन ऐलानात का सख्ती से वो किया कि जी वहाँ इस वक्त ये ऐलान कैसे कर सकते हैं कि अगले चंद दिनों में जो है वो बसें आ रही हैं और ये सारी चीज़ें आ रही हैं। लेकिन ये ज़ाहिर है इलेक्शन, लेकिन बेसिक चीज़ यही है कि दोनों एक दूसरे को दिल से तस्लीम नहीं करते। जी खान साहब, ज़ैगम खान साहब ये फरमाइएगा कि ये जो मामला टेक्टिकल इलेक्शन के दौरान सामने आते हैं, जहाँ दोनों जमातें एक दूसरे के सामने हैं, तो इनकी ज़बान, इनकी गुफ्तगू, इनका सारा अंदाज़ जो है वो बिल्कुल सामने आता है, जिसकी कि अभी हमने आपके सामने मिसाल रखी। लेकिन जहाँ पर इनके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट की बात होती है, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान के लिए मेक और ब्रेक प्रोपोजिशन है कि मकामी हुकूमतें हों, उनके पास कुल्ली इख्तियार हो, साफ़ सुथरे इलेक्शन हो,
بھرپور میئر کا نظام ہو جو پوری دنیا کی کایا پلٹ رہا ہے، پوری دنیا کے نظام کی کایا پلٹ رہا ہے، وہاں پہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این جو ہے ان کا وہاں پہ کوئی ٹکراؤ نظر نہیں آتا ہے۔ میں نے ایک مثال دی ہے آپ کو، تو یہ صرف مفادات کی جنگ ہے اور مفادات کی ہی دوستی ہے۔ کامران خان صاحب، آپ نے یہ جو تفریق بتائی ہے اشرافیائی مفادات کی اور عوام کے مفادات کی، یہاں پر تو پھر سب کے سب اشرافیہ اکٹھے ہوتی ہیں، سب حکومتیں ایک پیج پر ہوتی ہیں، ایک ہی پالیسی اپناتی ہیں۔ یہ تو پھر ایریائی دوسرا ہے، یہاں تو محبت ہی محبت ہے، اور صرف ان دو پارٹیوں کی بات نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں ان تمام موضوعات پر پی ٹی آئی کے کون سی پالیسی مختلف تھی یا ہے؟ ان کی پالیسی جس صوبے پر وہ حکومت کر رہے ہیں کس طرح سے مختلف ہے؟ یہ تو ایک کہانی دوسری ہے، یہ تو پاکستان کی رولنگ الیٹ کی کہانی ہے جس میں پھر صرف سیاستدان شامل نہیں ہیں۔ اس پر تو آپ گفتگو کرتے رہتے ہیں۔ اب دیکھیں پارٹیز کے حوالے سے اگر بات کریں جو گفتگو چل رہی تھی، تو ہم ان کی تاریخ کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک حصہ وہ ہے تقریباً 2 دہائیوں کا، جب پاکستان میں 2 پارٹی سسٹم تھا اور یہ 2 پارٹیاں ایک دوسرے کے مد مقابل تھیں اور کسی تیسری پارٹی کے بارے میں سوچنا بھی محال تھا۔ اب چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد، 2008 کے الیکشن کے بعد، زرداری صاحب کے حکومت میں آنے کے بعد، پیپلز پارٹی سنبھالنے کے بعد کچھ ایسا ہوا جس نے سب کچھ بدلا۔ یہ وہ بات ہے جو شاید زرداری صاحب کو ابھی تک بھی سمجھ نہیں آئی، لیکن میری رائے ہے کہ بلاول اس بات کو سمجھتے ہیں۔ اب چارٹر آف ڈیموکریسی میں رولز آف دا گیم طے ہوئے تھے، یہ طے نہیں ہوا تھا کھیل کھیلی ہی نہیں جائے گی، لیکن زرداری صاحب نے اس کا مفہوم یہ لیا کہ اب ہم نے سرے سے کھیلنا ہی نہیں ہے، ہم نے ڈومین تقسیم کر لیے، حصے لے لیے، اب اپنے اپنے حصے پہ سب کوئی خوش رہیں گے، اور انہوں نے اپوزیشن کرنا ترک کر دی پاکستان مسلم لیگ کی۔ اب اس وقت میں یہ بہت ہی اہم تھا، اہم اس وجہ سے تھا کہ اس وقت سب سے بڑے سیاستدان، سب سے بڑے سٹالورٹ نواز شریف صاحب تھے۔ پنجاب کی سیاست بھٹو اینٹی بھٹو سے بدل کر نواز اینٹی نواز میں تبدیل ہو چکی تھی۔ اس وقت کی سب سے بڑی جماعت پاکستان مسلم لیگ نواز تھی۔ جب پاکستان پیپلز پارٹی نے اینٹی نواز اینٹی مسلم لیگ میدان ہی چھوڑ دیا تو وہ جو خلا پیدا ہوا اس کو پی ٹی آئی نے، عمران خان نے پر کیا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ 2013 کے الیکشن میں جب نواز شریف صاحب منتخب ہوئے اور ان کے منتخب ہونے میں ایک تقریب ہوئی جس میں زرداری صاحب نے بھی خطاب کیا، آپ کو یاد ہوگا انہوں نے فرمایا تھا کہ اب ہم اپوزیشن نہیں کریں گے۔ بھئی آپ اپوزیشن نہیں کریں گے تو پھر کیا کریں گے؟ پھر اس کا مطلب ہے آپ میدان کھول دیں گے پی ٹی آئی کے لیے۔ یہ وہ صورتحال ہے جس پر میرے خیال میں گزشتہ الیکشن میں بلاول زرداری کا اور انور ابا جان کا بڑا واضح اختلاف تھا، اور اس وقت جب بلاول کو میدان ملا ہے تو وہ اس طرح کی مخالفت مسلم لیگ نواز کی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں ان کو توجہ ملے، حکومت کا مخالف ووٹ ان کو ملے، مرکز کا مخالف ان کو ووٹ ملے، اور اگر ممکن ہو سکے تو اسٹیبلشمنٹ کا مخالف ووٹ بھی ملے۔ اور ہم نے دیکھا کہ جی بی آئی اس میں گلگت بلتستان میں جی بی میں انہوں نے بہت اچھی مہم چلائی مسلم لیگ نواز کے ترقی کے بیانیے کے جواب میں حقوق کے بیانیے پر، اور انہوں نے بڑی زبردست کامیابی حاصل کی کہ مسلم لیگ مرکز میں حکومت میں ہوتے ہوئے بھی گلگت بلتستان کا الیکشن نہیں جیت سکی۔ اور یہی ہم دیکھ رہے ہیں کشمیر میں کہ وہ دوبارہ حقوق کا بیانیہ لے کر کھڑے ہوئے ہیں اور زبردست مقابلہ کر رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی جگہوں پر مثلا پنجاب تو مظہر اس میں ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو چیزیں عوام کا جس سے براہ راست تعلق ہے، مثال کے طور پہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، کیونکہ اس کا نام ہے BISP یا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، تو مسلم لیگ نون اس کی سخت مخالف ہے، اور اس میں ظاہر مسائل بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ ایک بڑا ایشو ہے دونوں پارٹی کے درمیان۔ لیکن یہ کہ اقتدار کو لوگوں کے دروازے تک پہنچایا جائے، اختیار کو، وسائل کو لوگوں کے دروازے تک پہنچایا جائے، ان کو مقامی حکومت کے ذریعے امپاور کیا جائے، ان کے مسائل کو حل کیا جائے۔ آپ اپنا جو کنٹرول مرکز اور صوبے میں لے کے بیٹھتے ہیں اس کو، یعنی کہ دنیا کا 11واں بڑا ملک کے جتنا صوبہ ہے وہ اس کا سارا اختیار لاہور میں ہے، اور یہاں پر سارا اختیار جو ہے وہ بہرحال ایک سندھ کے اندر ایسا مرتکز ہے
کہ وہ نظام ایسا ہے کہ جس میں کبھی کراچی کا آدمی تو وزیر اعلیٰ بن بھی نہیں سکتا. تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں, اس پہ کبھی دونوں جماعتوں کا کوئی ٹکراؤ نہیں, بلکہ اس میں تو پی ٹی آئی کا بھی کبھی کوئی ٹکراؤ نہیں ہوا ہے. دیکھیے حالانکہ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ مسلم لیگ کا اگر آپ پورا کیریکٹر دیکھیں تو مسلم لیگ بیسکلی میں جو لوگ آئے شروع میں وہ سب لوکل باڈیز سے آئے. یعنی لوکل باڈیز الیکشن جو تھے وہ سب سے بڑی نرسریز ہوتے ہیں, پولیٹیکل نرسریز ہوتے ہیں. اب بدقسمتی سے تحریک انصاف ہو, پیپلز پارٹی ہو, نون لیگ ہو, ان کا پورا کانسیپٹ اگر آپ دیکھیں نا, پورا پولیٹیکل اسٹرکچر دیکھیں آپ اس کا, تو جس دن یہ لوگ منتخب ہوتے ہیں اس دن اپنے آپ کا رشتہ عوام سے کاٹ لیتے ہیں. اور اس کی ایک مثال میں اکثر یہ دیتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ فوراً ان کی جو ڈیزگنیشن ہے, سینیٹر ہو, ایم این اے ہو, ایم پی ہو, اس کی نمبر پلیٹ جو ہے گاڑی پہ لگ جاتی ہے. یعنی وہ اپنے آپ کو بالکل ایک مختلف اکثر نمبر پلیٹ بھی چھپا لیتے ہیں. لوکل گورنمنٹس سب سے اسٹرانگ انسٹیٹیوشن ہوتا ہے, اور لوکل گورنمنٹس اس لیے سب سے ضروری ہوتا ہے کیونکہ آپ دنیا بھر میں دیکھ لیں کہ لوکل باڈیز آپ دیکھ لیں کہ اتنے اسٹرانگ میئرز ہم نے دیکھے ہیں. پورا 9/11 ہو گیا, نیو یارک کا ایک میئر پورا کنٹرول کر رہا تھا. لنڈن میں پورا کرائسس آیا, ایک میئر تھا جس ساری اس میں تھی. تو یہ آپ کی بیسکلی پولیٹیکل پارٹیز کو مضبوط کرتے ہیں. ہمارے یہاں کنٹرولڈ چیزیں کی جاتی ہیں. ہمارے یہاں ڈیولپمنٹ فنڈز, عمران خان ایک زمانے میں بڑا شور کرتے تھے کہ ڈیولپمنٹ فنڈز ختم کر دیں گے, انہوں نے نہیں کر پایا وہ. تو وہ جو ایک پولیٹیکل کنٹرول ہے, جو ایک فیوڈل مائنڈ سیٹ ہے ہر جگہ, چاہے وہ آپ سرمایہ دار ہو یا جاگیردار ہو, لیکن مائنڈ سیٹ وہ فیوڈل ہوتا ہے. وہ کنٹرول نہیں چھوڑنا چاہتا. یعنی وہ یہ نہیں چاہتا کہ ایک کونسلر, ایک سٹی ناظم, یہ جو ہیں ان کے پاس وہ اختیار ہو. یہ حالانکہ ان کو اگر دیکھیں تو انہیں فائدہ ہو. اگر کل آپ لوکل باڈیز کو امپاور کر دیں تو میں چیف منسٹر سے تھوڑی پوچھوں گا, میں چیف منسٹر کو الزام تھوڑی دوں گا, میں چیف منسٹر کو رسپانسبل تھوڑی قرار دوں گا. میں تو میئر کو رسپانسبل قرار دوں گا کہ آپ سڑکیں کیوں نہیں بنی, یہ گٹر کیوں بن رہے ہیں. اس کا تعلق لوکل گورنمنٹ سے ہے. لیکن چونکہ ایک ایڈمنسٹریٹو اور پولیٹیکل کنٹرول جو ہے وہ یہ حکومتیں اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتی ہیں. بھئی لاہور کا میئر ہے, لاہور کے میئر کی یہ ساری ذمہ داری ہے, مریم نواز کی تھوڑی ہے, یا سہیل آفریدی کی تھوڑی ہے, یا سرفراز بکٹی کی تھوڑی ہے, یا عبداللہ اپنے مراد علی شاہ کی تھوڑی ہے. آپ امپاور کریں اور آپ اپنے اسٹوڈنٹ یونین آپ نے ختم کر دی, ٹریڈ یونین آپ نے ختم کر دی. یعنی جو بھی پولیٹیکل نرسری تھی, اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پیرا ٹروپرز آ رہے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایسے لوگ آ رہے ہیں جن کا نہ کسی سیاسی اسٹرگل سے کوئی تعلق رہا ہے, کبھی ایک دم آ گئے, اچانک آ گئے, اور ایم این اے بھی بن گئے, ایم پی اے بھی بن گئے, سینیٹر بھی بن گئے. تو بیسکلی اس پورے سسٹم کا جو سب سے بڑا فلا نظر آتا ہے مجھے, وہ یہ کہ پولیٹیکل نرسریز کو اسٹرانگ نہیں کیا جا رہا. مطلب پولیٹیکل نرسریز کو اسٹرانگ نہیں کیا جا رہا خان صاحب, لیکن جو گھر کی نرسری ہے, جو اولاد کی نرسری ہے سیاسی, وہ تو اس کی آبیاری تو خوب ہو رہی ہے کہ بیٹے کو ہی بننا ہے, بیٹی کو ہی بننا ہے, بیٹے کو ہی بننا ہے, بیٹی کو ہی بننا ہے, اب تو پوتوں کو بھی بننا ہے. اس میں کہیں پہ کوئی کسی قسم کا کمپرومائز نہیں. دونوں جماعتوں میں نہ کوئی لڑائی ہے, نہ جھگڑا ہے, نہ اس معاملے پہ کچھ نہیں. یہ بس خاندان جو ہے وہ ہمارا جو ہے تقدیر ہے. جی بالکل ہماری تقدیر ہے جی, یہ موروثیت ہی ہمارے نصیب میں ہے. پارٹیاں جو ہیں وہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز ہیں جن کو یہ فیملیز اون کرتی ہیں. یہ عوام کی چیز نہیں ہے. حالانکہ پارٹیز جو ہیں وہ پبلک گڈ ہوتی ہیں, پرائیویٹ گڈ نہیں ہوتی. وہ ان تمام ممبرز اور ووٹرز کی ملکیت ہوتی ہیں جن کا ان پارٹیوں میں بنانے میں, ان کو چلانے میں, ووٹ دینے میں حصہ ہوتا ہے. لیکن یہ اس طرح سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو اون کرتے ہیں, اور جو چیز بھی اس کو خطرہ دیتی ہے یہ اس طرف نہیں جاتے. یعنی جو انہوں نے ایک پولیٹیکل سٹیٹس کو بنایا ہوا ہے, جو بندوبست بنایا ہوا ہے, ان کو خطرہ دینے والی چیز جو ہے وہ اس سے بہت خوف زدہ ہوتے ہیں. اور لوکل گورنمنٹ اس میں سے ایک چیز ہے. دیکھیں دو چیزیں ہیں جو ایک طرف تو اس پولیٹیکل سٹیٹس کو پاکستان کا اس کو چینج کر سکتی ہیں, اور پاکستان کی جمہوریت کو پارٹیسپیٹری بنا سکتی ہیں, عوامی بنا سکتی ہیں, اصل جمہوریت بنا سکتی ہیں. اس میں پہلی چیز ہے لوکل گورنمنٹ.
جس کا وعدہ 18ویں ترمیم میں کیا گیا تھا، آئین میں لکھا گیا تھا کہ لوگوں کو طاقت بھی جائے گی نیچے تک اور لوگوں کو پیسہ بھی جائے گا، وسائل بھی جائیں گے نیچے تک. یعنی ڈیمانڈ تو یہ تھی 70 سال سے تمام پارٹیوں کی کہ جو اقتدار، جو اختیار، جو پیسہ اسلام آباد میں پڑا ہے وہ ضلعوں تک جانا چاہیے، لوگوں تک جانا چاہیے. لیکن ہوا کیا کہ ایک کی بجائے 5 اسلام آباد بن گئے اور انہوں نے اپنے پاس تمام اختیارات، تمام پیسہ رکھ لیا، آگے اس کو دینا ہی نہیں چاہتے. اور لوکل گورنمنٹ سے جو نئی قیادت ابھرے گی اس سے نہ صرف یہ حکمران خاندان خوفزدہ ہیں بلکہ 350 جو موروثی نظام خاندان ہیں. دیکھیں ہمیں تو ایک موروثی خاندان نظر آتا ہے نا، لیکن پورے پاکستان میں کوئی 350 ایسے موروثی سسٹم ہیں. آپ دیکھتے ہیں ان پارٹیوں میں ایم این اے فوت ہوتا ہے تو اس کے بیٹے یا بیٹی کو جگہ ملتی ہے، وہاں پہ بھی کوئی دوسرا نہیں آ سکتا. تو لوکل گورنمنٹ ہوگی تو ان سب کے لیے ایک چیلنج کریٹ ہوگا. اور دوسری چیز جو اس سب سچویشن کو بدل سکتی ہے وہ ہے پارٹیوں کی اندرونی جمہوریت، جہاں سے نئی لیڈرشپ ابھر سکتی ہے. بٹ دے آر بینگ پنش فار دس. تو ان کا اس وقت حشر کیوں ہو رہا تو ہے؟ یہ یہ کیسے دونوں بدل- جماعتیں 20ویں صدی کی جماعتیں کیوں بن رہی ہیں؟ اسی وجہ سے. کیسے اس کو چینج کیا دیکھیے، جائے گا؟ مظہر ایک بات ہو رہی ہے کہ آئین کے ذریعے ہو سکتا ہے، جمہوریت ہے، یا تو آپ آئینی ترمیم کر سکتے ہیں، اور ایک بات اور ہو رہی ہے کہ بھئی آپ ریفرنڈم بھی کرا سکتے ہیں، عوام سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی کہ اس نظام میں ہم یہ تبدیلی چاہتے ہیں. کیونکہ تبدیل کرنے کا کوئی میکانزم تو ہوگا نا. آپ کے خیال میں ریفرنڈم ہو سکتا ہے؟ دیکھیں چیز یہ ہے کامران، مسئلہ یہ ہے کہ 2-3 چیزیں ہیں جو ہمارے یہاں پولیٹیکل سسٹم کو آگے نہیں بڑھنے دیتی. ایک تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ غیر ضروری، غیر سیاسی پولیٹیکل مداخلت نہیں ہونی چاہیے، ایک نارمل پولیٹیکل پروسیس ہونا چاہیے. دوسری بات یہ کہ سیاسی جماعتوں کو یہ دیکھیں موروثیت کے معنی امریکہ میں بھی صدر کا بیٹا یا صدر کا بھائی آ جاتا ہے، لیکن ایک پروسیس سے آتا ہے. یعنی اسے سب سے پہلے پارٹی کے نامینیشنز کی ضرورت ہوتی ہے، پارٹی کے الیکشنز کی ضرورت ہوتی ہے. آپ براہ راست جب لے کر آتے ہیں کسی کو، تو اب اگر فرض کریں آپ مریم نواز یا بلاول بھٹو یا اور ہمارے یہاں تو اب نیچے کے لیول پہ بھی چیزیں آ گئی ہیں. چیز یہ ہے کہ میرا بھائی، اگر میرا بھائی یا بیٹا لڑ رہا ہے تو پہلی تو یہ وہ کوالیفائڈ کرتا ہے یا نہیں کرتا. میں تو اپنی بات کر رہا ہوں کہ میں اگر پولیٹکس میں ہوں، یہ وہ اپنے میرٹ پر آئے، میں اپنے میرٹ پر آؤں. یہاں ایشو سارا یہ ہو رہا ہے کہ ایسے لوگ جو ہے وہ، میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی لے لیں، پیپلز پارٹی کے کتنے لوگوں نے، ایون جو سینٹرل کمیٹی میں کتنے لوگوں نے پیپلز پارٹی کا بیسک ڈاکومنٹ پڑھا ہوا ہے. مسلم لیگ کے پرانے لوگوں سے پوچھیں، مسلم لیگ کا آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے مسلم لیگ میں جنیجو کے خلاف ریوولٹ ہوا، یہ ساری چیزیں ہوئیں. سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے مریم نواز یا XYZ، آپ حمزہ شہباز یا ادھر پیپلز پارٹی کی طرف آ جائیں، ان کو اگر آپ نے سیاست میں لانا ہی ہے تو ایک پروسیس میں لے کر آئیں نا. پہلے سینٹرل کمیٹی کا ممبر بنائیں، پہلے نیچے کے لیول پہ آپ ان کو کریں. یعنی اکثر جب یہاں یہ بات ہوتی ہے کہ بھائی آپ بلاول بھٹو چیف منسٹر سندھ کیوں نہیں بن سکتے، یا فار دیٹ میٹر آصفہ بھٹو کیوں نہیں بن سکتی. اسی طریقے سے پیپلز پارٹی کے جو بڑے بنیادی لوگ رہے، جو اب آلموسٹ ظاہر فرت اللہ بابر، یہ سارے لوگ چلے گئے، یا اور بھی بے شمار چلے گئے، مطلب یہ کہ سائیڈ میں ہو گئے. یہ لوگ کیوں نہیں ٹاپ پوزیشنز پہ آ سکتے؟